الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین کی نسبت پر اللہ نے جمع فرمایا۔ آج دنیا میں چاروں طرف فتنوں کا ماحول ہے، فتنوں کا دور ہے، فتنے دنیا میں جنم لے رہے ہیں۔ ہر آنے والا دین نئے فتنوں کو لے کر آتا ہے، اور ایسے فتنوں کے زمانے میں دین کے ساتھ استقامت کے ساتھ چلتے رہنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی پابندی کرنا اور اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ، کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو۔ تمہارے دل میں نیکی کا ارادہ آوے تو نیکی کرنے میں جلدی کرو، نماز کے پڑھنے میں جلدی کرو۔ نماز کو جلدی نہیں پڑھنا، نماز کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھنے میں تاخیر نہ کرو، قرآن کریم کی تلاوت میں جلدی کرو، اللہ کے ذکر میں جلدی کرو۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ تکون فتن کا قطع اللیل المظلم، ان قریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے۔ اس طریقے پر اندھیرے میں اگر کوئی چیز زمین پر گر جاوے تو اندھیرے میں گری ہوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ اس طرح دنیا میں اس طرح فتنے جنم لیں گے کہ لوگ حق کو باطل سمجھیں گے اور باطل کو حق سمجھیں گے، معروف کو منکر سمجھیں گے، منکر کو معروف سمجھیں گے، نیکی کو بدی سمجھیں گے، بدی کو نیکی سمجھیں گے۔ یعنی ایسا ماحول ہو جائے گا، لوگ اللہ کے دین سے اتنے دور ہوتے چلے جائیں گے کہ اللہ کے دین کے دوری ہونے کی وجہ سے نیکی کو گناہ سمجھا جائے گا اور گناہ کو نیکی سمجھا جائے گا، اور سادگی کو فیشن سمجھا جائے گا، فیشن کو سادگی سمجھا جائے گا۔ یہ تو آج کے زمانے کی سادگی ہے، اور آج کے زمانے میں زندگی ایسے گزارنا چاہیے۔ آج تو ماڈرن لائف زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ انسان صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا۔ عورتیں صبح کے وقت مومن ہوگی، شام کے وقت کافر ہوگی، اور شام کے وقت مومن ہوگی، صبح کے وقت کافر ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت دنیا کا غلبہ ہو جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں دنیا کی قدر آ جائے گی، لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، تو دنیا کی محبت کی وجہ سے، دنیا کے غلبے کی وجہ سے دین کو ہلکا سمجھا جائے گا، نماز کو ہلکا سمجھا جائے گا، پردے کو ہلکا سمجھا جائے گا، برقعے کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اتنی دنیا کی محبت دلوں میں جگہ پکڑ لے گی کہ اللہ کے دین کی محنت کو ہلکا سمجھا جائے گا، اللہ کے دین کے تقاضے کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ جہاں بھی سنت کی بات آئے گی تو وہاں سنتوں کو ذبح کیا جائے گا۔ سنتوں کو ذبح کیا جائے گا اور رسم و رواج کو زندہ کیا جائے گا، رسم و رواج کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ لوگوں کا مزاج بن جائے گا، یہ لوگوں کی فطرت بن جاوے گی۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ قیامت کا انتظار کرو،
اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر اتنا خطرناک زمانہ آنے والا ہے، اتنا خطرناک زمانہ آنے والا ہے کہ عنقریب میری امت پر اتنے خطرناک فتنے آنے والے ہیں کہ کیا ہوگا کہ دنیا کو مقدم کیا جائے گا اور آخرت کو مؤخر کیا جائے گا، دین کے تقاضے کو چھوڑ دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ٹھوکریں لگے گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا عنقریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے ہممہم بطونہم، کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جاوے گا۔ اس طرف زندگی کا مقصد کیا بنے کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا، چاہے پیٹ حلال سے بنے چاہے پیٹ حرام سے بنے، بس ہمارا پیٹ بھرنا چاہیے، حلال روزی سے ہمارا پیٹ بھرے یا حرام روزی سے ہمارا پیٹ بھرے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان ہممہم بطونہم وشرفہم دینار و درہم وقبلتہم نساؤہم، عنقریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جاوے گا، چاہے ہمارا پیٹ حلال سے بھرے یا ہمارا پیٹ حرام سے بھرے، کہ زندگی کا مقصد پیٹ بن جائے گا۔ اور آگے کی بات فرمائی کہ عزت کی چیزیں پیسے بن جاویں گے، کہ جہاں پیسہ ہوگا وہاں عزت ہوگی، علماء کی عزت نہیں ہوگی، دینداروں کی عزت نہیں ہوگی، دیندار بہنوں کی عزت نہیں ہوگی، خواتین جو پردے میں رہنے والی ہیں، نمازوں کی پابند ہیں، اللہ کے ذکر کی پابند ہیں اور پردے کی پابند ہیں، ان کا اکرام نہیں ہوگا، اکرام صرف پیسوں کا ہوگا، جہاں پیسہ ہوگا وہاں لوگ ملنے بھی جائیں گے اور پیسے والوں کی عزت کی جائے گی۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی۔ یہ مردوں کو فرمایا ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی، تو قیامت کا انتظار کرو۔ جس طریقے پر بغیر قبلے کے نماز نہیں ہوتی، نماز میں قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے اور نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا ضروری ہے۔ میری بہنوں، اسی طریقے پر کیا ہوگا، عورت جو بات کہے گی مرد کو عورت کی بات ماننا پڑے گا۔ اگر بیوی یوں کہے گی آپ کو بھائی کے گھر پر نہیں جانا، آپ کو ماں باپ کے گھر پر نہیں جانا، تو مرد اپنی بیوی کی بات کو مان کر اپنے ماں باپ کو گھر پر جانا بند کر لے گا، بیوی کی بات کو مان کر اپنی بہن سے بات کرنا چھوڑ دے گا، بیوی کی بات کو مان کر اپنے بھائی سے بات کرنا بند کر لے گا، بیوی کی بات مان کر رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو۔ میری بہنوں، ایسے خطرناک زمانے کے اندر ہم دنیا کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، چاروں طرف فتنے جنم لے رہے ہیں، بے حیائی عام ہو رہی ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے، دن بدن فیشنیں بڑھ رہی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے گھروں سے نکالے جا رہے ہیں، ہماری زندگی سے نکالے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہونا اور اللہ کے دین کی بات کو سننا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ پروردگار عالم بڑے راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندیاں دیکھو اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر یہ وقت کھانا پکانے کا وقت ہے، اور اپنے کھانے پکانے کے وقت کو سیٹنگ کر کے میرے دین کی بات کو سننے کے لیے، میرے ذکر کے لیے اور میرے حکم کو زندگی میں لانے کے لیے میری بندیاں جمع ہوئی ہیں۔ پروردگار عالم ایسی بندیوں کے لیے اپنی محبت کو واجب کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتجالسین فیہ، کہ میری محبت ان خواتین پر واجب ہو گئی جن کا آپس میں بیٹھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے ہوتا ہے۔ اس میری بہنوں، جس طریقے پر اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا، پروردگار عالم ہم تمام کو جنت فردوس کے اندر بھی جمع فرماوے۔ اللہ نے بڑی جنت بنائی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی بڑی جنت بنائی، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے جنت کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کبھی کان نے جنت کے تذکیروں کو سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی کے دل پر جنت کے ایسے خیالات بھی دل پر نہیں گزرے، ایسی اللہ نے جنت بنائی۔ اور کس کے لیے بنائی؟ اعدت للمتقین، اللہ نے جنت کو متقین کے لیے بنائی ہے۔ جن مردوں کی زندگی میں تقوی ہوگا، جن عورتوں کی زندگی میں تقوی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں دین میں کیا کرتی ہوں، دین کی زندگی اللہ کے سامنے ہے، خلوتوں کی زندگی اللہ کے سامنے ہے، دین کے اعمال بھی اللہ کے سامنے ہے اور رات کے اعمال بھی اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں، میرے بندیوں، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم آہستہ بولو تو بھی میں سنتا ہوں،
و ابھی جہرو بھی زور سے بولو تو بھی اللہ سنتا ہے، وَيَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ہمارے دل میں کوئی ارادہ آیا، ہمارے دل کے ارادے کو اللہ جانتا ہے، دل میں نیکی کا ارادہ ہے، دل میں گناہ کا ارادہ ہے، دل میں برائی کا ارادہ ہے، ہمارے دل کی حالت کو اللہ جانتا ہے، وَأَخْفَى ابھی تک ہمارے دل میں کوئی ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں ہمارے دل میں کون سا ارادہ آئے گا، نیکی کا ارادہ آئے گا یا گناہ کا ارادہ آئے گا، پروردگار عالم کو ہمارے ارادے کی خبر ہے۔ اس سے میری بہنوں، یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہ دنیا قیام گاہ رہی ہے، یا ہر آنے والی بہن کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ جتنے دنیا میں مرد آئے آج وہ قبروں کے حوالے ہو گئے، بہت ساری عورتیں آئی یہ قبروں کے حوالے ہو گئی، جو ہمارے موٹی ورواڑ میں رہتی تھی، بوڑھی عورتیں بھی چلی گئی، بہت ساری جوان بچیاں بھی چلی گئی، بہت سارے جوان لڑکے بھی چلے گئے، جن کے بوڑھے ماں باپ نے اور بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے کے جنازے کا کندھا اٹھایا، جن باپ نے اپنے جوان بیٹے کا غسل دیا۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، ایسے وقت میں ہم اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، زندگی جیسی گزارو گے تحشرون کما تموتون تموتون کما تحیون، جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آوے گی، اور جیسی موت آوے گی ویسے قبر سے اٹھائے جاؤ گی۔ اگر ہماری زندگی اگر اللہ کی رضامندی کے ساتھ گزری ہے، ہماری زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ گزری ہے، ہماری زندگی میں سنتیں ہیں، ہماری زندگی میں اللہ کے احکام کی پابندی ہے، اور مرضیات والی زندگی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والی زندگی ہے، تو پروردگار عالم ہم سے خوش ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ ایمان والوں کو فرماتے ہیں، اگر میرے بندے اور میری بندیاں اگر ان کی زندگی میں نیک اعمال ہے، ان کی زندگی میں اچھے اعمال ہیں، بشرط کہ وہ مومن ہو، تو پروردگار عالم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر اللہ آپس سے محبتیں دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، ایمان ہے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل ہے، تو نیک عمل کی بنیاد پر پروردگار عالم محبت دے گا۔ دیرانی جیٹھانی سے محبت کرے گی، میاں بیوی سے محبت کرے گا، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے گی، بچے ماں باپ سے محبت کریں گے اور ماں باپ بچوں سے محبت کریں گے، پڑوسن سے محبت کرے گی، خاندان والے خاندان والوں سے محبت کریں گے۔ زندگیوں میں ایمان ہے، زندگی میں نیک عمل ہے، تو صلہ رحمی ہوگی، قطع تعلق ختم ہو جائے گا، قطع رحمی ختم ہو جائے گی۔ قطع تعلق کی بنیاد اور قطع رحمی کی بنیاد مال ہے، اور مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی بنیاد پر بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی اور ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والی دو بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر، چند کارخانے کی بنیاد پر، چند مکانوں کی بنیاد پر بہن بہن سے بات نہیں کرتی، بہن کا جانا بہن کے گھر پر بند ہو گیا، بھائی کا جانا بھائی کے گھر پر بند ہو گیا، ہمارے گھر ٹوٹ گئے، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن گئے، کہ بنیاد کیا بنی؟ کہ بنیاد مال بنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل ہے، اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا والے کام زندگیوں میں ہیں، تو ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر پروردگار عالم محبتوں کو بڑھائے گا، محبتیں جنم لے گی۔ اور آگے اللہ نے اور فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر پروردگار عالم ہمیں جنت الفردوس کے اندر بھیجے گا، اور فردوس تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی، باقی جتنی بھی جنتیں ہیں یہ ساری کی ساری جنتیں اللہ نے امر کن سے بنائی ہے، اللہ نے حکم دیا تو بن جا، تو ساری کی ساری جنتیں تیار ہو گئی۔ لیکن حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جس کا عرش اللہ تبارک و تعالیٰ، جس کی چھت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر پروردگار عالم جنت میں بڑے بڑے درجے دے گا،
اور بہت بڑی جنت فردوس دے گا۔ اسے فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ ہمیں روزانہ صبح میں 3 مرتبہ یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یہ اللہ میں جنت کا سوال کرتی ہو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی ہو۔ حدیث پاک میں ہے، جو اللہ کا بندہ اور جو اللہ کی بندی اگر دن میں 3 مرتبہ جنت کا سوال کرے گی اور جہنم سے پناہ مانگے گی، پروردگار عالم اس پر جنت کو واجب کر دے گا اور جہنم کو حرام کر دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا، ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے۔ حیات طیبہ کا مطلب ہوتا ہے خوشگوار زندگی۔ خوشگوار زندگی کے 3 مطلب علماء نے لکھے ہیں، علماء تفسیر نے لکھے ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم دلوں میں سکون دے گا، ہماری آتما کو شانتی ملے گی، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا۔ میری بہنوں، سکون یہ سونا اور چاندی کے زیورات سے نہیں آتا، سکون گھر کے فرنیچروں سے نہیں آتا، سکون بڑے بڑے مکانوں میں رہنے سے نہیں آتا، سکون بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے سے نہیں آتا، سکون 10,000 کا جوڑا پہننے سے دلوں میں سکون نہیں آتا۔ دلوں میں سکون کے لانے والی چیز اللہ کی یاد ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہمارے دلوں میں جو سکون ملے گا وہ اللہ کی یاد سے ملے گا۔ ذکر کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے۔ ہم 24 گھنٹے اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارے، نماز پڑھے اللہ کی یاد کے ساتھ۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو تم میری یاد کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی اللہ کو یاد کرے، بلکہ قرآن کریم کے پڑھنے کے وقت بھی ہماری نیت اللہ کی رضا کی نہیں ہوتی، حالانکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے ہمیں نیت کرے، یا اللہ یہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، میرے مقدر کی ہدایت جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے عطا فرما دے۔ یہ قرآن یہ اللہ تیرا کلام ہے، ایک ایک حرف بڑا قیمتی ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت دیتا ہے، گھروں میں اللہ روحانیت دیتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کو متوجہ کرتا ہے۔ ہم جو قرآن کریم کی تلاوت کریں، گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کو یاد کرے۔ میں گھر کو اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو صفائی بہت پسند تھی، اور میرے نبی نے فرمایا صفائی تو آدھا ایمان ہے۔ ان نیتوں کے ساتھ، سنت کی نیت کے ساتھ گھر کی صفائی کرے، گھر میں جھاڑو لگاتے لگاتے بھی اللہ کو یاد کرے، کھانا پکاتے پکاتے بھی اللہ کو یاد کرے، ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ بڑے بڑے وزنی کلمے ہیں۔ سبحان اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کے بلے کا اجر احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ نے جنت کو ایک چٹیل میدان کی طرح بنایا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، سبحان اللہ پڑھتی ہیں، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگاتا ہے۔ ہم کھانا پکاتے پکاتے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کرے۔ جب اللہ کی ذکر کے ساتھ گھر میں کھانا پکے گا تو وہی نوالے، وہی کھانا ہمارے پیٹ میں بھی جائے گا، ہمارے بچوں کے پیٹ میں جائے گا، ہمارے شوہر کے پیٹ میں جائے گا، ہمارے بچوں کا دل نورانی بنے گا، ہمارے بچوں کا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا، آخرت کی طرف ہو جائے گا، ہمارے بچوں کی زندگی میں سنتوں کا شوق پیدا آئے گا کہ برکت والا لقمہ ہے، حلال کا لقمہ ہے، اللہ کے ذکر والا لقمہ ہے۔ اللہ کو یاد کرتے کرتے گیس کو آن کیا، گیس کو آف کیا، روٹی بنائی اللہ کو یاد کرتے، سالن بنایا اللہ کو یاد کرتے، برتن مانجتے مانجتے بھی اللہ کو یاد کرے۔ صبح شام ہماری پوری زندگی اللہ کی یاد والی ہو۔ حضرت ابو درداء فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن عورتوں کی زبانیں اور جن مردوں کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر و تازہ ہوگی وہ جنت میں ہنستے ہوئی داخل ہوگی۔ تو میری بہنوں، ہماری زندگی ذکر والی ہو۔ سب سے پہلی جو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشگوار زندگی دے گا، خوشگوار زندگی دے گا ایمان و نیک عمل کی بنیاد پر، اور خوشگوار زندگی کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں سکون دے گا، اللہ دلوں میں سکون دے گا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود دلوں کے اندر سکون نہیں ہے، ہمارا دل ڈپریشن کا شکار ہے، ہمارے دلوں میں ٹینشن ہے، ہمارے دلوں میں درد ہے، سکون نہیں، کبھی نیند نہیں آتی، بستر پر تڑپنا پڑتا ہے، نیند نہیں آتی، کبھی بچوں کا ٹینشن، کبھی شوہر کا ٹینشن، کبھی کاروبار کا ٹینشن، بچوں کی منگنی کا ٹینشن، بچوں کی شادی کا ٹینشن کہ ہماری منگنی میں سنتیں ختم ہو گئی اور ہماری شادیوں میں سنتیں ختم ہو گئی،
رسم و رواج ہماری شادیوں نے جنم لیا ہے، کبھی مہندی کی رات، کبھی ہلدی کی رات، نہ معلوم دن بدن کیا کیا فیشن ہماری بستی میں وجود میں آئی ہیں، ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، کتنی فضول خرچی ہو رہی ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے اور آپ جانتے ہیں۔ اور فضول خرچی کرنا کتنا اللہ کو ناپسند ہے۔ کتنی غریب کی لڑکیاں ہیں جن کے پاس ایک جوڑی کپڑا ان کی زندگی میں نہیں ہوتا، ہماری بچی کا نکاح ہوتا ہے، 25 جوڑے، ایک ایک سوٹ ہمارا 10,000 کا ہوتا ہے، 15,000 کا ہوتا ہے، 5,000 کا ہوتا ہے، اتنے سارے کپڑے سینا اور اتنے سارے کپڑوں کے پیچھے اتنے سارے روپے لگانا، یہ تو فضول خرچی ہیں، اور فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل قیامت کے دن ایک ایک پیسے کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سوالات کریں گے، زندگی کے 4 سوال ہوں گے، یہ تو قبر کے 3 سوالوں کے جوابات دینے ہیں اور میدان محشر کے 4 سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ جب تک 4 سوالوں کے جوابات نہیں دیے جائیں گے تب تک ہمارے قدم وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ میدان محشر کی گرمی ہوگی، لوگ پسینے سے ڈبوئے ہوں گے، اتنی خطرناک حالت ہوگی میری بہنوں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں لگایا؟ ان عمرہ فیم افناہ، ہم نے تم کو جو 60-70 سال کی زندگی عطا فرمائی تھی، اپنی زندگی کو تم نے کہاں لگائی؟ کیا مال کی محبت میں لگائی، یا کپڑوں کے بنانے میں لگائی، یا اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگائی، یا اللہ کے حکم میں لگائی، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگی میں لانے کے لیے لگائی؟ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 2، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، ان شبابی فیم ابلاہ، تم نے اپنی جوانی کو کہاں لگائی؟ میری بہنوں، یہ جوانی اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہماری جوان بچیاں پردوں میں رہے، ہماری جوان بچیاں اپنی زندگی کو اللہ کے مرضیات کے مطابق گزارے۔ حالانکہ عمر میں تو جوانی بھی آ گئی، بچپنا بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا، لیکن پروردگار عالم مستقل جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، کیونکہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کوئی اللہ کا بندہ نوجوان، کوئی اللہ کی بندی نوجوان بندی جب جوانی کی حالت میں اپنی خواہشات کو کچل کر اللہ کی مرضیات کے مطابق کپڑے پہنتی ہے، اللہ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتی ہے، تو اللہ پاک ایسی بندیوں سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نیک بندیوں کے واقعات ہم سنیں۔ آج ہمارا سارا کا سارا پیسہ کس کے پیچھے لگ رہا ہے؟ بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی بس کی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہے۔ حضرت علی نے دیکھا گھر میں کچھ نہیں، حضرت علی بھی بھوکے ہیں، حضرت فاطمہ بھی بھوکی ہیں، حسن حسین دونوں گھر میں بھوکے ہیں۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ آپ اپنے ابا کے پاس جا کر کچھ لے کر آؤ، کوئی خادم کو لے کر آؤ، ہمارے گھر کے کام کاج میں ہمیں راحت دے سکے۔ یہ پہلا موقع تھا، حضرت فاطمہ اپنے ابا کے گھر پر کچھ سوال کرنے گئی تھی۔ جس وقت حضرت فاطمہ اپنے ابا کے گھر پر پہنچی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ ایمن یہ ایسی عورت ہیں، اللہ کے نبی کی والدہ کی باندی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں جنت کی عورت کو دیکھنا چاہے تو ایمن کو دیکھ لے۔ ایمن کی وہ زندگی تھی، وہ اس میں صفات تھے، وہ عبادات والی زندگی تھی، وہ اعمال تھے، وہ معاشرت تھی، ان کی زندگی میں وہ تقویٰ تھا، وہ اللہ کا تعلق تھا کہ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان دنیا میں جنت کی عورت کو دیکھنا چاہے تو ایمن کو دیکھ لے۔ ایمن بیٹھی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ایمن نے کہا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو فاطمہ کے کھٹکھٹانے کی آواز ہے، اور فاطمہ اس وقت میں کبھی نہ آیا کرتی۔ جب فاطمہ نے دروازہ کھولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور اپنی بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی بیٹی کا دانا ہاتھ پکڑ کے گھر میں بٹھایا۔ بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہ ابا جان گھر میں کھانے کا فاقہ ہے، علی بھی بھوکے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، مدد کے لیے آپ کی بیٹی آپ کے گھر پر آئی ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، مدینے میں بہت سے لوگ غریب ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ میری بیٹی فاطمہ، ارے میری بہنوں، باپ اپنی بیٹی کا دکھڑا دیکھتا ہو تو باپ کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرے نبی کی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، حسن حسین کی ماں ہیں۔ اتنا بڑا مقام دنیا میں اللہ نے ان کو دیا تھا کہ کل قیامت کے دن حضرت فاطمہ کو جب پل صراط پر سے گزرنے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اے نبیوں کی جماعت،
اے انسانوں کی جماعت، اے صحابہ، تو اپنے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والی ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرت فاطمہ کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ 24 سال کی عمر کی جوان لڑکی اپنی جوانی میں اللہ کی پیاری ہو گئی۔ آپ ان کو کچھ دے سکتے تھے، آپ نے کہا بیٹا میرے پاس بکریاں آئی ہوئی ہیں، اگر تم کہو تو میں تم کو 5 بکریاں دے دوں یا میں تم کو 5 کلمات سکھا دوں۔ تو جبرائیل نے مجھے سکھائے تھے، ان کلمات کو پڑھ کر تم اللہ سے دعا کرو گی، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ میرا ابا مجھ سے آخرت کا تقاضا کرتے، دنیا کا تقاضا نہیں کرتے۔ کہ ابا جان بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ یہ 5 کلمات کو تو پڑھ لے، یا اول الاولین، یا آخر الاخرین، یا راحم المساکین، یا ذی القوۃ المتین، یا ارحم الراحمین۔ میری بیٹی فاطمہ ان 5 کلمات کو یاد کر لے اور ان 5 کلمات کو پڑھ کر اللہ سے دعا کر، پروردگار عالم تیری ضرورت کو پورا کرے گا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں ان 5 کلمات کو لے کر حضور اپنے گھر پر گئی، علی بھی گھر میں بھوکے تھے، انتظار میں تھے فاطمہ گھر میں کچھ لے کر آئے گی۔ جب میں گھر خالی ہاتھ پہنچی، حضرت علی نے کہا فاطمہ کیا لے کر آئی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے پیارے شوہر، دنیا لینے گئی تھی آخرت کو لے کر آئی ہوں، دنیا لینے گئی تھی آخرت کو لے کر آئی ہو۔ حضرت علی داماد کیسے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے میری بیگم فاطمہ، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے قیمتی دن ہے۔ اللہ سے لینے کا طریقہ ذکر بتایا، اللہ سے لینے کا عمل بتایا کہ بیٹی یہ کلمات کو پڑھنا شروع کر، یہ کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے مسئلے کو حل کرے گا۔ میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آخرت میں ہماری زیارت ہم کو کرنے والی ہے، ہم اللہ کے نبی کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ سوال ہوگا اپنی جوانی کو کہاں تم نے لگایا؟ اور نمبر 3 سوال جو ہوگا، جو میری بات کا خلاصہ ہے، اب مال تم نے کہاں سے کمایا، تم نے مال کو کہاں لگایا؟ ہمارا شوہر بیچارہ کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اور گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، ہمارا شوہر مزدوری کرتا ہے، بڑی محنت سے پیسوں کو گھر پر لاتا ہے تاکہ میرے بال بچے آرام سے زندگی گزارے اور میری بیوی کو کسی کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ میری بہنوں، ہم جب سفر کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنی عورتیں گاڑی کے کانچ کے پاس کھڑی ہو کر سوال کرتی ہے، ہمیں 1 روپیہ دے دو، ہمیں کھانا دے دو۔ عورت گھر سے اس وقت نکلتی ہیں جب ان کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہوتا، ورنہ عورت کی فطرت میں حیا ہے، عورت گھر میں رہنا چاہتی ہے، پردے میں رہنا چاہتی ہے، زندگی گھروں میں گزارنا چاہتی ہے۔ اپنے بال بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے اور اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے عورت کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے۔ کتنے غیر محرم پر ان کی نظریں پڑتی ہیں اور کتنے غیر محرم مردوں کے سامنے سوال کرنے کی نوبت آتی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا، اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بنایا۔ عزت کی روزی ہمارے گھر پہنچتی ہے، لیکن ہمارا شوہر گھر میں کما کر لاتا ہے، لیکن ہمارے تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ ہماری بیٹی کی شادی ہے، پڑوس کی بیٹے کی شادی ہے، خالہ کے لڑکی کا نکاح ہے، پھوپھی کے لڑکے کا نکاح ہے، مجھے تو الگ الگ جوڑی کپڑے چاہیے۔ آج نئی فیشن بنی ہے، ہر نئی شادی میں نیا کپڑا، ہر نئی شادی میں نیا کپڑا، ولیمے کا کپڑا الگ ہوگا، شادی کا جوڑا الگ ہوگا، اور پھوپھی کی لڑکی کے شادی کا جوڑا الگ ہوگا۔ ارے کتنے خرچے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہم کل قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک ایک جوڑا کسی غریب کو دیا جاتا، کسی غریب پر صدقہ کیا جاتا۔ عائشہ فرماتی ہے میرے گھر میں ایک جوڑا ہوتا تھا، مدینہ منورہ کے انصار کی عورتوں کو جب ان کے گھر میں شادی کا دن ہوتا تھا میرے پاس سے وہ جوڑا لے جاتی تھی اور اپنی شادی کی ضرورت کو پوری کرتی تھی، پھر وہ جوڑا میرے گھر پر 2 بار آ جاتا تھا۔ پورے مدینے میں جوڑا چلتا تھا، جس بچی کا نکاح ہوتا تھا وہی نکاح میں وہی جوڑا چلتا تھا۔ لیکن آج دیکھا دیکھی بڑھ گئی ہے، دیکھا دیکھی بڑھنے کی وجہ سے مال کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اللہ کے نبی کی سنتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور شوہروں کی اطاعت نہیں ہوتی، شوہروں کی ناشکری ہوتی ہے۔ سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے موقع پر خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا یا معشر النساء، یہ عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ عورتوں کی جماعت صدقہ خوب دیا کرو، میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے۔
انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے پوچھا لیما یا رسول اللہ، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، عورتوں کے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا عورتوں میں 2 خطرناک عادتیں ہیں، ان عادتوں کی بنیاد پر نماز پڑھنے والی بھی جہنم میں جائے گی، ذکر کرنے والی بھی جہنم میں جائے گی، قرآن کی تلاوت کی کرنے والی بھی جہنم میں جائے گی۔ پہلی بات فرمائی تکثرن اللعن، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں غیبتیں زیادہ کرتی ہیں، عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں۔ جب بھی 4-5 عورتیں مل جاتی ہیں، پڑوس کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، سانس گھر سے نکل جاتی ہیں، اپنی بہو کی غیبتیں کرتی ہیں، پڑوسن کی غیبتیں کرتی ہیں، جیٹھانی دیرانی کی غیبت کرتی ہیں، دیرانی جیٹھانی کی غیبت کرتی ہیں۔ ہماری زبان 24 گھنٹے چالو رہتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے مرد پڑا تو فرد پڑا، عورت پڑی تو خاندان پڑا، مرد بگڑا تو فرد بگڑا، عورت بگڑی تو پورا خاندان بگڑا۔ عورت کی زبان جب بے قابو ہو جاتی ہے، گھر جہنم کدا بن جاتا ہے۔ کبھی شوہر کے سامنے بولتی ہے، کبھی بچوں کے سامنے بولتی ہے۔ ارے میری بہنوں، اس زبان کا اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے غصے کے وقت مرد کا ہاتھ بے قابو ہو جاتا ہے اور عورت کی زبان غصے کے وقت بے قابو ہو جاتی ہے۔ عورت جب بولنے پر آتی ہے تو گھر ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان کے غلط بول کی بنیاد پر اور زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر عورتیں جہنم میں جائے گی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عورت میں سب سے بڑی بدی ہے۔ دوسری بات فرمائی تکفرن العشیر، اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں۔ شوہر کتنا بھی کماتا ہو، کتنا بھی گھر پر لاتا ہو، شوہر دیندار ہوتا ہے، اللہ کے دین کی بات کو سننے کے بعد اس کے دل میں تقوی آتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو سادگی پر لاؤں، اپنے بچوں کو سادگی پر لاؤں، اپنی بچیوں کو دینداری پر لاؤں۔ لیکن گھر کی بیوی دیندار نہیں ہوتی اور بچے جتنی ماں کی بات مانتے ہیں اتنے بچے باپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ماں بچوں کو سکھاتی ہیں تمہیں تمہارے ابو کی بات نہیں ماننا، تمہارے ابو کے چہرے پر داڑھی ہے، بیٹا تمہیں داڑھی نہیں رکھنی، تمہارے ابا تو پرانے ماڈل کے ہیں، یہ زمانہ نیا ماڈل چلتا ہے، یہ ماڈرن زمانہ ہے، ہم تو یورپ کے ماحول کی تہذیب ہمارے گھروں میں لانی ہے۔ بیٹا اگر تو چہرے پر داڑھی رکھے گا تو کوئی لڑکی تیرے نکاح میں نہیں آئے گی، یہ ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو۔ جوان لڑکا اللہ کے راستے میں جانے کی بنیاد پر اس کے دل میں فکر آخرت پیدا ہوتی ہے، مرنے کا یقین ہوتا ہے، چہرے پر سنت کو سجاتا ہے اور اپنے لباس کو بدلتا ہے۔ لیکن ماں دیندار نہیں ہوتی، ماں صرف نماز پڑھتی ہے، دکھاوے کی نماز ہوتی ہے، تو ماں اپنے بچے کو بگاڑتی ہے۔ بیٹا اتنی جوانی میں داڑھی رکھے گا تجھے کون لڑکی دے گا؟ بیٹا تو کرتا پہنے گا تیرا رشتہ کون کرے گا؟ وہی جوان لڑکا جو اللہ کے نبی کا غلام بننے والا تھا، عاشق رسول بننے والا تھا، اللہ کا نیک بندہ بننے والا تھا، ماں کی غلط نصیحتوں کی بنیاد پر ماں کی بات کو مان کر بچہ بگڑ جاتا ہے، اپنے چہرے سے داڑھی کو کٹوا کر گٹر میں ڈلوا دیتا ہے اور غیروں کا لباس اپنے بدن پر لا دیتا ہے۔ اس سے میری بہنوں اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ شوہر کی ناشکری کی بنیاد پر اکثر عورتیں جہنم میں جائے گی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے مجمع کے ساتھ، ایک عورت انصاریہ، ایک عورت حضور کی خدمت میں آئی، حضرت اسما جس کا نام تھا، اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام عورتوں کی طرف سے نمائندہ بن کر آپ سے کچھ سوالات کرنے آئی ہوں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا کہنے آئی ہو؟ کہ یا رسول اللہ ہمارے مرد اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتے ہیں، ہمارے مرد امام بنتے ہیں، ہمارے مرد مسجدوں میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے ہیں، جماعتوں کی پابندی کرتے ہیں، ہم ان کی بیویاں ہیں، ہم ان کے بچوں کو پالتی ہیں، ان کے بچوں کی پرورش کرتی ہیں، ان کی خواہش کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی یہ مرد تو ہم سے اجر میں آگے بڑھ گئے، ان کو تو بڑی نیکی ملے گی، ان کو تو بڑا اجر ملے گا، ان کو تو بہت بڑا ثواب آخرت میں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھنے کے بعد کہا، اس سوال کے سننے کے بعد آپ نے صحابہ سے کہا یہ عورت کتنی بڑی عقل مند ہے اور عورت نے کتنا بڑا عقل مندی کا سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اسما تو تمام مدینے کی عورتوں کو جا کر یہ بات میرا پیغام سنا دے، اپنے شوہر کو راضی کرنا اور اپنے شوہر کی بات کو ماننا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا اور شوہر کی بات کو مان کر زندگی گزارنا
آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا تمہارے مردوں کو اجر ملتا ہے۔ تمہارے مرد اللہ کے راستے میں جائیں گے جہاد میں، تم کو گھر بیٹھے بیٹھے ثواب ملے گا۔ وہ مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، تم کو گھر بیٹھے بیٹھے مسجدوں میں نماز پڑھنے کا اجر ملے گا۔ ایک شرط ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ یہ عورت اللہ کے نبی کے جواب کو سننے کے بعد لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتی کہتی عورتوں کے مجمع میں چلی گئی۔ میری بہنوں، آج کل نیا فتنہ وجود میں آیا ہے کہ شوہر کو اپنے پیروں کے تلے دبانا اور بیوی آگے بڑھ جاوے، یہ شریعت میں پسند نہیں ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ ہاں، مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کا اکرام کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اکرام کرنے والا ہوں، تم بھی اپنی بیویوں کا اکرام کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو، ان کو نہ مارو، ان کو نہ جھڑکو۔ یہ مردوں کو ترغیب دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مردوں کو بتایا کہ سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزارنے والا ہو۔ لیکن عورت کی ذمہ داری ہے اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ مسواک کر کے داخل ہوتے تھے، آپ سلام کر کے داخل ہوتے تھے، مسکرا کر داخل ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ جیسے اللہ کے نبی کے گھر میں آنے کا وقت ہوتا تھا، عائشہ دروازے کے اندر کھڑی ہوتی تھی اور مسکراتے چہرے کے ساتھ میرے نبی کا استقبال کرتی تھی۔ یہ عورتوں کی ترتیب ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا جب تمہارا شوہر گھر سے جاب میں نکلے، کاروبار کرنے کے نکلے، عورتیں گھر کے دروازے کے اندر کھڑی رہیں اور اپنے شوہر کو الوداع کرے۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، میں آپ کو رخصت کرتی ہوں۔ اور اپنے شوہر کے کاروبار پر جانے کے بعد دیندار عورتیں مصلی پر بیٹھ کر 4 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کرتی تھی، اے میرے مولا، میرا شوہر اس لیے گجا ہے کہ حلال روزی کماوے۔ حلال روزی کا کمانا یہ تمام عقائد کے بعد فرض ہے، بنیادی ارکان کے بعد فرض ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے شوہر کے کمانے کی وجہ سے اس لیے کماتا ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بال بچے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، حلال روزی کماوے۔ اللہ سے دعا کرتی ہے عورتیں کہ حلال روزی اللہ میرے شوہر کو عطا فرمانا۔ میری بہنوں، عورت جب دیندار بن جاتی ہے تو گھر کے بچے دیندار بن جاتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری اپنے کو دیندار بنانا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جن مردوں کی زندگی میں، جن عورتوں کی زندگی میں ایمان ہوگا، نیک عمل ہوں گے، پروردگار عالم فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ خوشگوار زندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ دلوں میں سکون دے گا، دلوں میں سکون دے گا۔ لیکن میری بہنوں، اگر میں نے اور آپ نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، نمازوں کو آگے پیچھے کیا، قرآن کی تلاوت کو آگے پیچھے کیا اور پردے کا اہتمام نہ شادی کے موقع پر کیا، انسان کا دین شادی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے، غمی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے اور خوشی کے موقع پر دیکھا جاتا ہے۔ کتنی دیندار عورتیں پردے کی پابند ہوتی ہیں، لیکن گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے پردہ نکل جاتا ہے، ان کے سر سے دوپٹے نکل جاتے ہیں اور ان کے گھروں کے اندر سنتوں کے جنازے نکل جاتے ہیں۔ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس وقت بھی ہمارے سر کے دوپٹے اتر جاتے ہیں۔ ام خلاد رضی اللہ عنہا، یہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب ان کا جوان بیٹا اللہ کے راستے میں گیا اور جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، بالکل پردے کے ساتھ حضور کی خدمت میں آئی، یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ام خلاد نے کہا میرا جوان بیٹا ابھی تک آیا نہیں گھر پر۔ آپ نے فرمایا تمہارا جوان بیٹے کا انتقال اللہ کے راستے میں ہو گیا۔ اس وقت وہ پردے میں لپٹی ہوئی تھی تو ایک صحابی نے کہا ام خلاد تمہارا بیٹے کا جنازے کی تیاری ہے، تمہارا بیٹا انتقال ہو گیا اور تم پردے میں لپٹی ہوئی ہو، حجاب میں ہو۔ عورت نے کیا جواب دیا ہے؟ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیات تو فوت نہیں ہوئی۔ میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیات تو فوت نہیں ہوئی۔ غم کے وقت بھی صحابہ کی زندگیوں کے اندر اور صحابیات کی زندگیوں کے اندر اللہ کے حکم کا، اللہ کے حکموں کی پابندی تھی۔ اس سے میری بہنوں پردوں کی پابندی کرے۔ آج دن بدن ہمارے گھر میں جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو خوشی کے موقع پر ہمارے گھر میں پردے ختم ہو جاتے ہیں، سر کے دوپٹے اتر جاتے ہیں اور ایسے لباس ہمارے گھروں میں آ گئے۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ میں نے جہنم کی 2 قسم کو دیکھا۔ معراج کے موقع پر میں نے جہنم کی 2 قسم کو دیکھا۔ ایک جہنم کی پہلی قسم کہ ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے جو اپنے کوڑے سے لوگوں کو ماریں گے،
علماء نے لکھا ہے وہ پولیس والے ہیں تو بغیر قصور سے اپنے ڈنڈوں سے لوگوں کو مارتے ہیں، وہ جہنم کی پہلی قسم ہے۔ اور جہنم کی دوسری قسم میرے نبی نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی بہت ساری کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے ہوگی۔ کپڑا پہننے والی عورتیں بغیر کپڑے کے دکھے گی، حالانکہ بدن پر کپڑا پہننا ہوا ہے لیکن بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ مائلات ممیلات، اور اپنے ایسے کپڑے پہن کر غیر محرم مردوں کو اپنی طرف مائل کرے گی، بازاروں میں مٹک مٹک کے چلے گی اور غیر محرم نوجوانوں کو اپنی طرف مائل کرے گی اور خود بھی مائل ہوگی۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو محسوس نہیں کر سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو 1 مہینے کی مسافت پر آتی ہے، 1 مہینے کی دوری پر جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے دکھے گی۔ میری بہنوں کیا مطلب ہوتا ہے؟ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کے ہوگی، اتنے باریک باریک کپڑے پہنے گی۔ آج ہماری مارکیٹوں میں، بس نگر کی مارکیٹوں میں، احمد آباد کی مارکیٹوں میں، مہسانہ کی مارکیٹوں میں ایسے کپڑے یہودیوں اور عیسائیوں کے طرز پر بازار میں آئے ہیں جن کی آستینیں اتنی پتلی ہوتی ہیں کہ بدن کا اندر کا حصہ باہر دکھائی دیتا ہے، اتنے باریک باریک کپڑے پہنیں گے کہ بدن کا چڑھا اتر باہر دکھائی دے گا کہ کپڑا پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کی دکھے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے اتنا چست لباس پہنے گی، اتنا تنگ لباس پہنے گی جو لباس بدن سے فٹ ہو جائے گا اور بدن کے فٹ ہونے کی بنیاد پر بدن کا اندر کا غبار باہر دکھائی دے گا۔ میرے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں اگر تم کو اپنے محلے میں دکھیں تو قیامت کا انتظار کرو، اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو کو بھی محسوس نہیں کرے گی، اور یہ جہنم کی دوسری قسم ہے۔ اس سے میری بہنوں ہمیں بہت سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ ہماری بچیاں بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں، اللہ حفاظت کرے، بیوٹی پارلر میں جانے کے بعد اپنے آنکھوں کے اوپر کے بال جس کو ہم ابرو اور بھو بولتے ہیں، ان بالوں کو کٹواتی ہیں، چہروں پر نامعلوم قسم قسم کے پاؤڈر لگانا جو شریعت میں نامحدود ہیں، جن میں کیمیکل ہوتا ہے، جس سے نمازوں کا مسئلہ ہوتا ہے، آج دن بدن یہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورت خوبصورتی کو استعمال نہ کرے، بالکل استعمال کرے، اپنے شوہر کے لیے سنورنا یہ شریعت کے اندر محبوب ہے، لیکن وہ طریقے جو اللہ کو ناپسند ہو، اللہ کے نبی کو ناپسند ہو، ان کا استعمال کرنا جو یہودیوں کا طریقہ ہے، جو نصارہ کا طریقہ ہے، جو اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن اور ایمان والوں کے دشمن ہیں، ان کے طریقے ہمارے گھروں میں جنم لے رہے ہیں۔ ہماری بچیاں، ہماری بچیوں کا کلچر، ہمارا کلچر ان کے کلچر کی طرح بن رہا ہے، ہمارا کیریکٹر ان کے کیریکٹر کی طرح بن رہا ہے۔ میری بہنوں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرے، اپنے بڑھاپے کی حفاظت کرے، ہماری زندگی میں ایمان کی پختگی ہو، ہمارے دل میں تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر اتنا ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جتنا ہمارا معاشرہ، ہمارا رہن سہن اسلامی بنے گا، دینداری بنے گا، ہم زمانے کے ماحول کو دیکھ کر نہ چلے۔ میری بہنوں ہر ایک انسان اثر لیتا ہے، ماحول کا اثر ہر ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ ہم جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، اپنی جوان بیٹیوں کو بچاوے، اپنے جوان لڑکوں کو بچاوے کہ ان کی زندگی میں سنتیں آوے، ان کی زندگی میں اللہ کے حکموں کی پابندی آوے۔ لیکن سب سے پہلے ماں کو دیندار بننا ضروری ہے۔ ماں کی دینداری کا اثر اولاد پر ہوگا۔ اگر ماں کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے، ماں کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور ماں پردے کی پابند ہوتی ہے، اور ماں نمازوں کی پابند ہوتی ہے، تو ماں کے تقوی کا اثر اولاد کی زندگی میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ جتنے ہمارے بڑے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، چاہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا رشید احمد گنگوئی ہو، مولانا قاسم صاحب نانوتوی ہو، قاری محمد طیب صاحب ہو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر صاحب پالم پوری ہو، ان تمام کے تمام بزرگوں کی ولایت کے پیچھے ان کی ماؤں کا تقویٰ ہے، ان کی ماؤں کا راتوں کا جاگنا ہے، اور ان کی ماؤں کی قربانی ہے۔ میری بہنوں افغانستان کے بادشاہ دوست محمد افغانستان کے ملک کے بادشاہ ہیں، ان کا جوان لڑکا ایک ملک میں گیا اور خفیہ ایجنسیوں نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا شکست کھا کر آ رہا ہے، تمہارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے۔
دوست محمد اپنی بیگم کو بات کی، ہمارا بیٹا جس ملک میں گیا تھا اس ملک میں ہمارا بیٹا ہار کے آ رہا ہے، شکست کھا کر آ رہا ہے۔ ان کی بیوی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا شہید تو ہو سکتا ہے، میرا بیٹا اللہ کے دین کی عظمت کی بنیاد پر سر کو کٹا سکتا ہے، لیکن میرا بیٹا بزدل نہیں بن سکتا، سر کو جھکا نہیں سکتا۔ تو بادشاہ نے سمجھا یہ تو عورتوں کی بات ہے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات کو نہیں ماننے کی۔ کچھ مدت کے بعد ایک خبر آئی، صحیح خبر آئی کہ جو بات تمہارے سامنے آئی تھی کہ تمہارا بیٹا ہار کر آ رہا ہے وہ بات غلط تھی۔ حقیقت دیکھیں تمہارا بیٹا فاتح بن کر آ رہا ہے، اور تمہارا بیٹا فتح کے جھنڈے گاڑ کر آ رہا ہے، تمہارا بیٹا جیت کر آ رہا ہے۔ لیکن جب بیوی کو خبر دی اور اپنی بیوی کو بتایا، پھر بادشاہ نے اپنی بیوی کو یوں کہا تم نے کس یقین سے بات فرمائی کہ میرا بیٹا سر کو کٹا سکتا ہے لیکن میرا بیٹا سر کو نہیں جھکا سکتا؟ تو عورت نے کہا یہ تو راز کی بات ہے، میں راز کی بات آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو بادشاہ نے کہا ارے میری بیوی، اگر تو راز کی بات اگر مجھے نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی؟ تو بیگم نے یوں کہا کہ جب میرا بیٹا جب میرے پیٹ میں تھا، اس کے بعد میں نے تمہاری حکومت میں سے 1 روپیہ میں نے نہیں کھایا، میں نے اپنے خود محنت کر کے میں نے پیسہ جمع کر کے کھانا بناتی تھی تاکہ میرے حلال روزی میرے پیٹ میں جاوے، تاکہ میرا بیٹا حلال لقمے سے پیٹ میں پلے۔ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے کے بعد میں نے بغیر وضو کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ سردی کا موسم ہوتا تھا اور سردی کے موسم میں کبھی بیٹا بار بار پیشاب کرتا تھا، میں بار بار کھڑی ہوتی تھی، وضو کرتی تھی، اور وضو کرنے کے بعد جب بھی بیٹے کو دودھ کا تقاضا ہوتا تھا میں وضو کے ساتھ بیٹے کو دودھ پلایا۔ جس محنت سے میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہو، میرا بیٹا سر کو تو جھکا سکتا، سر کو تو کٹا سکتا ہے، سر کو جھکا نہیں سکتا کہ ایمان والا بیٹا بہادر ہوتا ہے، ایمان والا بیٹا بزدل نہیں ہوتا۔ اسے میری بہنوں اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے تو فرمایا کہ جن کی زندگی میں ایمان ہوگا، جن کی زندگی میں نیک عمل ہوں گے، پروردگار عالم ان کو کیا دے گا؟ خوشگوار زندگی دے گا۔ اور خوشگوار زندگی کا پہلا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ دلوں کا سکون دے گا۔ لیکن میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو خواہشات والی گزاری تو قرآن یوں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر زندگی میں اللہ کی ذکر سے اعراض کیا، من مانی والی گزاری، خواہشات والی گزاری، دل میں جو آیا وہ کر لیا، نہ اللہ کا حکم دیکھا، نہ آخرت کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کا طریقہ دیکھا، نہ مرنے کا یقین دل میں آیا، جو دل میں آیا ویسے کپڑے پہن لیے، جیسا چاہا ویسا موبائل کا استعمال غلط کر لیا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم ان کی زندگی کو تنگ بنا لیں گے۔ اولاد ہونے کے باوجود زندگیاں تنگ ہو جائے گی، پیسے ہونے کے باوجود زندگیاں تنگ ہو جائے گی، بڑے بڑے بنگلوں میں نیند نہیں آئے گی، بڑے بڑے مکانوں میں دل کو سکون نہیں ملے گا کہ زندگی تنگ بن گئی۔ جب زندگی تنگ بن جاتی ہے میری بہنوں تو راتوں کو نیند نہیں آتی، دین کو نیند نہیں آتی، زندگی دوبر ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے بنگلوں میں جینا مشکل ہو جاتا ہے کہ زندگی تنگ ہو گئی۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، پروردگار عالم آخرت میں قیامت کے دن ایسی عورتوں کو اندھا اٹھائے گا، ایسے بندوں کو اللہ اندھا اٹھائے گا۔ وہ اللہ کا بندہ بولے گا، اللہ کی بندی کہے گی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھنے والی تھی، تو نے مجھے اندھا کیوں بنایا، اندھا کیوں تو نے مجھے کھڑا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اے میری بندی جب تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، میرے حکم کو ٹھکراتی رہی، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑتی رہی، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ ارے میری بہنوں، جس کو اللہ بھلا دے اس کو منزل نہیں مل سکتی، اس کی منزل جہنم ہے، اس کی منزل جہنم کے سلگتے انگارے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ اس لیے ہم دنیا میں رہے، اللہ جتنی مقدر کی زندگی دے، یہ تو دنیا چند دن کا سامان ہے، ہم تمام کو دنیا چھوڑ کر قبر میں جانا ہے، ایک وقت آئے گا ہمارا جنازہ بھی اٹھے گا۔ اسے میرے نبی نے فرمایا جو میں قبر کے حالات میں جانتا ہوں، اگر تم جاننا شروع کر دو تمہارا ہنسنا کم ہو جاوے، تمہارا رونا زیادہ ہو جاوے، یہ میرے نبی نے فرمایا۔ اس سے میری بہنوں ہم قبر کی تیاری کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کی مجلس میں بات چلی کہ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟
عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ صحابہ نے الگ الگ جوابات دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چپکے چپکے اپنے گھر پر چلے گئے اور اپنی بیوی فاطمہ کو پوچھا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں بات چل لگی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی نیکی کیا ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی میرے ابا کو جا کر کہہ دو عورت کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے، عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد زندگی اس طریقے پر گزاری ہو کہ کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑی ہو، اور گھر کی کوٹھڑی میں زندگی اس طرح گزاری ہو کہ غیر محرم کی نظر اس عورت پر نہ پڑی ہو۔ یہ عورت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد میں پہنچے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بات فرمائی، میرے نبی اتنے خوش ہوئے، آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا، اور آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میری بہنوں، ہمارے صحابہ والی صفات پیدا ہو، صحابیات والی صفات ہو، ہم نمونہ دنیا کی مرد عورتوں کو نہ بناوے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو نمونہ بناوے، اللہ کے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کو نمونہ بناوے، ہم صحابیات کو نمونہ بناوے، دنیا کی مرد عورتوں کو نمونہ نہ بناوے۔ یہ مغرب اندھیر نگری ہے، مغرب میں اندھیرے ہیں، مشرق میں روشنیاں ہیں، ہم ماڈرن کلچر کو فالو نہ کریں، ہم اللہ کے نبی کی زندگی کو فالو کریں، ہم پرانے زمانے کو یاد کریں۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کیسی تھی، حضرت عائشہ کی زندگی کیسی تھی، حضرت زینب کی زندگی کیسی تھی، حضرت خدیجہ کی زندگی کیسی تھی۔ حضرت خدیجہ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہیں۔ حضرت جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر آتے تھے، جب بھی آتے تھے واپس جاتے تھے، حضور سے ملاقات کر کے واپس نکلتے تھے اطلاع کر کے۔ ایک بار جبریل امین اللہ کے نبی کو پوچھے بغیر آسمانوں پر چلے گئے، دوبارہ جب قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبرائیل جب تم پہلی مرتبہ میرے پاس قرآن کریم کی وحی کو لے کر آئے تھے تو آپ نے مجھے بغیر پوچھے آسمانوں پر چلے گئے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت میں آپ کے گھر میں قرآن کریم کی وحی کو لے کر آیا، آپ کی بیوی خدیجہ کا سر سے تھوڑا سا دوپٹہ اتر گیا، جب دوپٹہ اتر گیا وہاں شیطان آ گیا، اور میرے نبی جہاں شیطان ہوتا فرشتہ نہیں ہوتا، اس لیے میں چلا گیا۔ نبی کی بیٹی ہیں حضرت خدیجہ جو اللہ کے نبی کی پیاری بیوی ہیں، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر جنت سے سلام آیا ہوا ہے۔ اتنی برکت والی عورت، اتنی دیندار عورت، سر کا دوپٹہ اترنے کی بنیاد پر جبرائیل جیسا فرشتہ چلا جاوے۔ ارے میری بہنوں، آج ہماری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ ہماری خود کی زندگی پر ہم دیکھیں، ہمارے بال کتنے دکھتے ہیں، سر سے دوپٹے کتنے اتر جاتے ہیں، تو گھر میں شیاطین کا ڈیرا ہمارے گھروں میں لگ جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت زندہ ہو، گھر میں اللہ کا ذکر زندہ ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھروں میں زندہ ہو، تعلیم کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج دینداری والا بنے گا، کیونکہ اس کتاب میں صحابہ کی زندگیاں ہیں، صحابیات کی زندگیاں ہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگیاں ہیں، نماز کے فضائل ہیں، قرآن کے فضائل ہیں، اللہ کے ذکر کے فضائل ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے فضائل ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ولیوں کے واقعات ہیں۔ یہ کتاب کی تعلیم ہمارے گھروں میں ہو۔ مولانا عمر صاحب پالنپوری فرماتے تھے جن کے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی، اس تعلیم کی برکت سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمارے بچوں کا مزاج عمل والا بنے گا، ہمارے بچوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، ہماری بچیاں پردوں میں آئے گی، ہماری بچیاں نماز کی پابند بنے گی، ہمارے بچوں میں سنتیں آئے گی، اور اچھے صفات کے مذاکرے کی برکت سے گھر کے ہر بچے کا مزاج، گھر کے ہر فرد کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ گھر میں تعلیم ہو رہی ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہمارے گھر میں بولا جا رہا ہو، ایمان بولے، نماز کو بولے، علم و ذکر کو بولے، اکرام مسلم کا ہم ذکر کرے، بیٹا اپنے ابو کا اکرام کرو، اپنے بہنوں کا اکرام کرو، پڑوسن کا اکرام کرو، گاؤں کے بڑوں کا اکرام کرو، بڑے چھوٹوں پر شفقت کرے، اپنی بڑی بہن کا اکرام کرو، اپنے بڑے بھائی کا اکرام کرو، اور اکرام میں اخلاق بھی ہے، اکرام میں انصاف بھی ہے، اکرام میں ایثار بھی ہے۔ ہمارے گھر پر کوئی مہمان آوے ان کو اچھی طرح کھانا کھلاوے، ہم رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے، قطع تعلق نہ کرے، یہ اکرام
اسلام بولا جا رہا ہو، اخلاص بولا جا رہا ہو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے جذبے بچوں میں پیدا کیے جا رہے ہو۔ بیٹا آج اللہ کے دین کا تقاضا ہے، 4 مہینوں کی جماعت جا رہی ہے، چلے کی جماعت جا رہی ہے، اسٹوڈنٹ کی جماعت جا رہی ہے، مستورات کی جماعت جا رہی ہے، ہمارے شہر میں مردوں کی جماعت آئی ہے۔ بیٹا جماعت کا گشت کراؤ، جماعت کی دعوت کی بات کر کے مسجد میں جاؤ، ہم جماعت کی دعوت کریں گے۔ یہ تو اللہ کے نبی کے مہمان آئے ہیں، نبی والے کام کو لے کر آئے ہیں، اپنے گھر پر کھانا پکے گا، میں خود روٹی بناؤں گی، میں خود سالن بناؤں گی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کر اللہ کے نبی کے مہمانوں کو کھلاؤں گی۔ یہ باتیں ہمارے گھر میں پیدا ہوں گی۔ ہمارا عمر صاحب پالمپوری فرماتے تھے فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھر میں زندہ ہوگی انشاءاللہ تو بچوں میں عمل کا مزاج بنے گا، اور 6 صفات کے مظاہرے کی برکت سے ہمارے بچوں کا مزاج دعوت والا بنے گا۔ اور آگے فرماتے تھے فضائل اعمال کی تعلیم کی برکت اگر ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہمارے گھر میں نہ ہوئی اور فضائل کی کتاب ہمارے گھر میں نہ پڑھی گئی تو ہم گھر پر رہتی ہوئی بھی بے گھر ہو جائے گی، ہمارے بچے آوارہ ہو جائیں گے، ہماری جوان لڑکیاں پردوں سے باہر ہو جائے گی۔ اور یہ فرماتے تھے ہمارے گھر میں وہ سارے کے سارے کام ہوں گے جو یہود و نصارہ کے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ یہودیوں کے حالات ہمارے گھر میں آئیں گے، یہودی کلچر ہمارا کلچر بنے گا، یہودی زندگی ہماری بچوں کی زندگی بنے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت ایمان پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے ایمان کی فطرت پیدا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ بچے کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ بچے کو عیسائی بناتے ہیں، اور ماں باپ بچے کو نصرانی بناتے ہیں۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹا یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ یہودی ہیں تو بیٹا یہودی بن جاتا ہے، ماں باپ مجوسی ہیں بیٹا مجوسی بن جاتا ہے، اور ماں باپ نصرانی ہیں تو بیٹا عیسائی بن جاتا ہے۔ لیکن ماں باپ مسلمان ہیں، صرف نام کے مسلمان ہیں، گھر میں نہ کوئی اللہ کی محبت کی باتیں ہیں، نہ گھر میں کوئی اسلام کی علامتیں ہیں، نہ بچوں کے چہرے پر داڑھی ہے، نہ گھروں میں زندگی ہے، بلکہ ماں باپ کی زندگی غیروں کی کلچر کی طرح گھروں میں ہے، تو ہمارے بیٹے مسلمان تو ہوں گے لیکن اسلام ہمارے بیٹوں کی زندگی میں نہیں ہوگا۔ اس سے میری بہنوں آپ سے گزارش ہے آپ اللہ کے واسطے زندگی کی صحیح ترتیب بنا کر اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کریں، خود بھی اپنے آپ کو دیندار بنانا۔ فرمایا قرآن کریم اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، علم اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو، اولادوں کو دین سکھاؤ، خود بھی نماز کی پابند بنو، اپنے بچوں کو نماز کی پابند بناؤ، خود بھی پردہ کی پابندی کرو، اپنی بچیوں کو پردہ داری اپنی بچیوں کو پردے کی پابند بناؤ۔ ماں جو عمل کرے گی اولاد وہی عمل کرے گی۔ آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا آپ نماز پڑھتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں مصلی بچھاتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرتی بیٹا سجدہ کرتا ہے، اور اگر ماں جھوٹ بولتی ہے تو بیٹا جھوٹ بولتا ہے، ماں بے پردہ گھومتی ہے تو بیٹی بے پردہ گھومتی ہے، ماں غیبتیں کرتی ہے پڑوسن کی تو بچے بھی پڑوسن کی غیبتیں کرتے ہیں کہ امی فلاں بہن یہ کہہ رہی تھی، چاچی یہ کہہ رہی تھی، مامی یہ کہہ رہی تھی۔ ہمارا بچہ جب کسی کی بات ہمارے سامنے کرے ہم بچے کو بند کراوے کہ بیٹا یہ تو غیبت ہے، اور غیبت کا گناہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا، اور غیبت معاف نہیں ہوتی جب تک سامنے والا معاف نہ کرے۔ بیٹا چغلی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو کر کے اپنے بیٹوں کی زبانوں کو بند کرا دے۔ میرے بہنوں یہ اسلامی معاشرہ ہے، ماں باپ جیسی زندگی گزاریں گے ویسے اولاد زندگی گزارے گی۔ یہ ہماری جو سوسائٹی ہے موٹی ہورواڑ یہ تو نمونہ ہے۔ ارے میری بہنوں میں تو پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، گجرات میں نامعلوم کہاں کا پروگرام ہوتے ہیں، کبھی 7,000 عورتیں جڑتی ہیں، کبھی 5,000 عورتیں جڑتی ہیں، لیکن میں نے ایسی سوسائٹی کبھی نہیں دیکھی۔ یہاں کے مردوں میں یہاں کے عورتوں میں بہت اللہ کی محبت ہے، علماء کی محبت ہے، بزرگوں کی محبت ہے، دیندار لوگوں کی محبت ہے۔ ماں اپنے بیٹے کو حافظ بناتی ہے، اتنی بات ہے کہ تمہارے شوہر اللہ کے راستے میں جانا ان کو بوجھ بنتا ہے،
آپ ان کو ترغیب دے، اپنے جوان بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اپنے شوہروں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ صحابیات اپنے بیٹوں کو روانہ کرتی تھی، بیٹا تمہارا کام صرف دنیا کمانا نہیں ہے، اللہ کا دین زندہ کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی والا کلمہ پورے عالم میں زندہ ہو جائے، اللہ کا نام پورے عالم میں روشن ہو جائے، حق کا غلبہ ہو جائے، باطل مغلوب ہو جائے، یہ مائیں اپنے عورتوں کو سکھاتی تھی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سالی کے بیٹے ہیں، اسما کے بیٹے ہیں۔ جب اللہ کے دین کا تقاضا آیا، ابن زبیر کو ان کی ماں نے کہا بیٹا آپ اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو جاؤ۔ ماں نابینا ہو چکی ہے، بڑھاپے میں ماں کو اپنے بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے کہ میرا بیٹا اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرے، آنکھوں سے نابینا ہے۔ حضرت اسما نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، بیٹا آپ جاؤ۔ جب بیٹے نے ماں سے ملاقات کرنے آیا تو بیٹے کے بدن پر زیرہ پہنی ہوئی تھی، بختر پہنا ہوا تھا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تو نے بختر کیوں پہنا ہے، تو نے زیرہ کیوں پہنی ہے، زیرہ کو نکال دے۔ تو کہا اماں جان مجھے خطرہ ہے، اگر میں شہید ہو جاؤں گا تو میری شہادت کے بعد کہیں میری لاش کی بے حرمتی نہ کر دے۔ ماں نے کیا جواب دیا، بیٹا گھبرانے کی کیا بات ہے، الشاۃ المذبوحۃ لا یلمعها الا السلخ۔ جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو بکری کے ذبح ہو جانے کے بعد بکری کی کھال کو کوئی کھینچے یا بے حرمتی کرے، بکری کو کیا فرق پڑتا ہے، بیٹا تو اللہ کے نام پر قربان ہو جائے گا، اپنی لاش کی فکر مت کر۔ ماں نے اپنے بیٹے کو روانہ کیا ہے۔ میرے بہنوں ایسے جذبے ماؤں کے تھے۔ آج ہمارے جوان لڑکے کاروبار میں تو آگے بڑھ رہے ہیں، ہم روزانہ گھر میں حساب کرتے ہیں میرا بیٹا اتنا کماتا ہے، اور دیکھا دیکھی ایسا ہوتا ہے، ان کے گھر کی شادی ایسی ہوئی انہوں نے اتنا کھلایا، ہمیں بھی اتنے لوگوں کو کھلانا پڑے گا، اتنے لوگوں کی دعوت کرنی پڑے گی، اتنے جوڑی کپڑے کرنے پڑیں گے، گھر میں یہ چیزیں لانی پڑے گی۔ دیکھا دیکھی اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو ناراض کیا جاتا ہے، گھر میں سب کو راضی کیا جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں شادی ہے، گھر کی خادمہ کو بھی دعوت دو، گھر کے نوکر کو بھی دعوت دو، ہمارے بیٹے کی شادی دھام دھوم سے ہوئے، لیکن اس وقت اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے، اللہ کے نبی کو بھلا دیا جاتا ہے۔ میری بہنوں سادگی گھروں میں لاؤ، سادگی تو نبیوں کے گھروں کی چیز ہے، عیش پرستی یہ تو یہودیوں کے گھروں کی چیز ہے۔ ایمان والا سادگی کو پسند کرتا ہے، ضرور ولیمہ کرے، پوری ورباڑ کو کھلاوے، پورے بسنگر کو کھلاوے۔ ولیمہ کرنا شریعت پسند قرار دیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے، لیکن قرضہ لے کر نہیں، فضول خرچی نہ کرے۔ لیکن شادی کے دن جو ہمارے گھروں میں جو مستیاں ہوتی ہے، مذاقیں ہوتی ہیں، میری بہنوں بڑی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے حالات بڑے خطرناک ہیں، مسلمانوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، کتنے فلسطین میں کتنے بچے ذبح ہو گئے، ماں کی گودوں میں بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے، چھوٹے چھوٹے بچے ماں کے بغیر رہ گئے، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی، کتنے بچے ماں باپ کے بغیر ہو گئے۔ یہ دنیا کے حالات ہے۔ ایمان والے مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ کرنے کے لیے بچوں کو قربان کر رہے ہیں، اور بچے قربانی دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے گھر میں فیشنیں آ رہی ہو، ہمارے گھر میں نبی کے سنتوں کے خلاف یہودیوں کا کلچر ہمارے گھروں میں آ رہا ہو، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ میری بہنوں حالات بدلنے میں دیر نہیں ہوتی، حالات بدلنے میں دیر نہیں ہوتی۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی ناراضگی کے اثرات ہمارے دلوں پر پڑتے ہیں، دل کا چین ختم ہو جاتا ہے، ہمارے گھروں پر پڑتے ہیں، روزی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اولادیں پریشان ہو جاتی ہیں، گھر میں بیماریاں جنم لیتی ہیں، بیوی بیمار ہے، باپ بیمار ہے، ماں بیمار ہے، لڑکا بیمار ہے، لڑکی بیمار ہے، پورا گھر بیماری کا گھرانہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، ہم سوچتے نہیں، ہم اس ڈاکٹر کو پکڑتے ہیں، اس ڈاکٹر کو پکڑتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نیک بندوں پر حالات نہیں آتے، اللہ کے نیک بندے بھی بیمار ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر بھی حالات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے پورے گھرانے کو مصیبت میں ڈالتا ہے۔ بچوں کی شادی صحیح جگہ پر نہیں ہوتی، دیندار لڑکا نہیں ملتا، دیندار لڑکی نہیں ملتی، ہم تو ایسے لڑکے کو تلاش کریں جن کے چہرے پر سنتیں ہو، اللہ کا محبوب ہو۔ حسن بصری کو کسی نے پوچھا حضرت میں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کروں؟ اتنے بڑے اللہ نے جواب دیا کہ میری رائے ہے تیری بیٹی کا رشتہ دیندار لڑکے سے کرنا، خدا نہ خواستہ اگر اس کو تیری بیٹی پسند نہیں آئی تو دینداری کی بنیاد پر تیری بیٹی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کہ اس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوگا، اور اگر پسند آ گئی تو نور علی نور، اگر پسند نہیں بھی آئی تو تیری بیٹی کے حق کو ادا کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے حکم کی پابندی ہے، اس کے دل میں تقوی ہے۔ اس سے میرے بہنوں، میرے نبی نے فرمایا، صحیح ترمذی کی روایت ہے، جب تمہارے گھر میں کسی کا رشتہ ہے، دو باتیں دیکھو،
کیا باتیں دیکھو، ایک دینداری دیکھو اور ایک اخلاق دیکھو کہ بچے کی دینداری کیسی ہے، بچہ 5 ٹائم کا نماز کا پابند ہے یا پابند نہیں ہے، اور بچے کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا بولنا چلنا کیسا ہے، صبر کی طاقت کتنی ہے، برداشت کی طاقت کتنی ہے۔ اگر 2 باتیں موجود ہیں، رشتے کو منظور کر لو، نہ پیسہ دیکھو، نہ ڈگری دیکھو، نہ سب کچھ دیکھو۔ اگر ایسا رشتہ ہمارے گھروں میں آیا اور ہم نے پیسوں کی بنیاد پر، مال و دولت کی بنیاد پر رشتے کو ٹھکرا لیا، حالانکہ دونوں کو دوسری صفتیں موجود تھیں، تو زمینوں پر اللہ کا عذاب ضرور اترے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ترمذی شریف میں ہے۔ اس سے میری بہنوں، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ۔ دیندار بچہ ہی قبر میں جانے کے بعد کام آئے گا۔ ابھی ہمارے احمد آباد میں جہاں میں پڑھاتا ہوں، ایک بھائی کا انتقال ہوا، دونوں میاں بیوی تھے، ان کا ایک لڑکا کینیڈا میں ہے، لڑکی کینیڈا میں ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، لڑکا آنے کے لیے تیار نہیں، لڑکی آنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے شوہر کی جاب ہے، چھٹی نہیں ملے گی، لڑکا کہتا ہے میرے پاس آنے کا وقت نہیں، ان کو غسل دینے والا کوئی نہیں، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ یہ کون سا ایجوکیشن ہے، یہ کون سا ایجوکیشن ہے جو بچوں کو ماں باپ سے دور کر دے، ماں باپ کو بچوں سے دور کر دے، اور ماں کے جنازے پر اور باپ کے جنازے پر بیٹا آنے کے لیے تیار نہیں۔ ارے میری بہنوں، ماں اور بیٹے کا کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ بیٹا جب باہر ہوتا ہے، سنتا میری ماں کو بخار آیا ہے، بچہ وہی تڑپتا ہے، بچی وہی تڑپتی ہے، میری ماں کو بخار آیا ہے۔ جب لڑکا دیندار ہوتا ہے، سے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، صرف 3 چیزیں اس کے قبر میں ساتھ آتی ہیں۔ ایک تو نیک اولاد، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اپنے بیٹے کو عالم بنایا، اپنے بیٹے کو دیندار ڈاکٹر بنایا، دیندار ٹیچر بنایا، دیندار انجینئر بنایا، تو ماں کی قبر میں جانے کے بعد اولاد ماں کو یاد کرے گی۔ ارے میری بہنوں، کتنے لوگ یہاں سے چلے گئے، یہ ڈاکٹر بلکس بانو اللہ کی پیاری ہو گئی، عبد الرحیم بھائی چلے گئے، غلام محی الدین بھائی جودھ پوری چلے گئے، الیاس بھائی بلاڑی چلے گئے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھتا ہے، ایک دن ہمارا جنازہ اٹھے گا، ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ فلاں بہن کا انتقال ہو گیا، فلاں بھائی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ہم گھر میں ہمارا بیٹا جب آتا ہے، جب بیٹے کا اسکول کا وقت ہوتا ہے، مدرسے کا وقت ہوتا ہے، ماں ایکٹیو ہو جاتی ہے، بیٹا میں نے تیرا ٹفن تیار کر لیا ہے، ناشتہ تیار کر لیا ہے، بیٹا تیرا دفتر لے لے، تیرا بیگ لے لے۔ ماں تیار ہو جاتی ہے، رکشا کا انتظار کرتی ہے، میرے بیٹے کو رکشا میں بٹھاؤ، میرا بیٹا اسکول جائے گا، ایک دن بیٹا گھر پر آئے گا، ماں کا جنازہ ہوگا، ماں کا جنازہ ہوگا، بیٹا کہے گا اماں جلدی کر مجھے اسکول جانا ہے، میرا اسکول کا دفتر کہاں ہے، ناشتے کا ڈبہ کہاں ہے، امی مجھے 10 روپے دے دے۔ ماں بولتی نہیں، وہ ماں جو بچے کی آواز کو سن کر ماں خود جایا کرتی تھی، ماں کھڑی ہو جایا کرتی تھی، اگرچہ ماں بیمار ہوتی تھی، بخار میں ہوتی تھی، بیٹے کی محبت ماں کو کھڑی کرتی تھی۔ آج ماں کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ایک طرف ابو رو رہے ہیں، ایک طرف چچا رو رہے ہیں، ایک طرف ماموں رو رہے ہیں۔ ابا نے کہا بیٹا اب تیری ماں دوبارہ نہیں اٹھے گی، ابھی تیری ماں کا جنازہ اٹھایا جائے گا۔ ارے میری بہنوں، کتنی ماؤں نے اپنے بیٹوں کو چھوڑا ہے اور کتنے بیٹوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا ہے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ 50 سال کی 60 سال کی زندگی کے بعد کوئی دنیا میں نہ رہے گا۔ اگر کوئی بچہ ہے تو بیماریوں کے ساتھ کھڑا ہے، اگر اولاد نافرمان ہے تو بوڑھے انسان کا وقت اور بوڑھی عورت کا وقت بڑی قربانی کے ساتھ لگتا ہے، ایک دن بڑی مشکل میں گزرتا ہے۔ اسے میرے بہنوں، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کو مانگیں، اللہ سے عافیت کو مانگے، اپنے گھر میں دینداری کو لانے کی کوشش کرے، اپنے جوان لڑکوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ ابھی اسٹوڈنٹ کی جماعت اللہ کے راستے میں جائے گی، ہمارا بیٹا 15-16 سال کا ہے، اس کی جوانی کی حفاظت کرنا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں جماعت میں بھیجو۔ سال گزشتہ گجرات میں 1000 کے اوپر جماعت اسٹوڈنٹ کی دیوالی کی ویکیشن میں نکلی تھی۔ کتنے بچے جوان 15-16 سال کی عمر، یہ طوفانی عمر ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر بچے کا وقت اللہ کے راستے میں نہیں لگوایا، ہمارا بچہ غلط دوستوں کے ساتھ زندگی گزارے گا، گھومنے جائے گا، پکنک میں جائے گا، جوانی بھی برباد کرے گا، پیسوں کو بھی برباد کرے گا۔ اور کتنے بچوں نے تو ماں باپ کا نام سوسائٹی میں خراب کیا ہے، غلط صحبت کے اثرات کی وجہ سے۔ اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجے۔ سامنے ہمارا سیوانی کا اجتماع ہے، اجتماع کے موقع پر جماعت اللہ کے راستے میں نکلے گی۔
ارے میری بہنوں، تمہاری موجودگی میں تمہارا شوہر کا وقت اللہ کے راستے میں لگے، کب تک دکانوں کو چمکاتے رہو گے اور کب تک کاروبار کو چمکاتے رہو گے؟ کتنے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے اور کتنی جوان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو گئی۔ ماں نے بچپن سے اپنی بیٹی کو پڑھایا تھا، گھر میں پالا تھا، غلط چیٹنگ کی بنیاد پر جوان لڑکی غیروں کے ہاتھ کا شکار بن گئی اور میری بہنوں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوئی، شمشان گھاٹ میں غیر مسلموں نے اس لڑکی کو جلایا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اللہ نے ہمارے جوان بچوں کی حفاظت کی، ہمارے ہاں بہت اچھا ماحول ہے۔ اس سوسائٹی میں تو بڑے برکات ہے، بڑے علماء کی آمد ہے، بڑے اللہ والوں کی آمد ہے، اللہ کے دین کی محنت کے مذاکرے ہیں، مستورات کی تعلیم کے اثرات ہے، بڑی بابرکت سوسائٹی ہے۔ اللہ اس سوسائٹی کی پوری حفاظت فرماوے، یہاں کے پڑھنے پڑھانے والوں کو قبول کرے، یہاں کے مردوں کو قبول کرے، یہاں کی مستورات کو قبول کرے۔ ارے میرے بہنوں، آپ تو بڑی خدمت گزار ہے، جب کوئی جماعت اللہ کے راستے میں آتی ہے، کوئی جماعت ہمارے بستر میں کھانا نہیں پکاتی، جب بھی کسی کے گھر پر کہا جاتا ہے بیماری ہو یا بیماری نہ ہو، عورت کھانا پکانے تیار ہو جاتی ہے، مہمان آتے ہیں ان کو کھلانے تیار ہو جاتی ہے۔ تو وہ صفات اللہ نے آپ کے اندر دیے ہیں، وہ تمام کوالٹی آپ کے اندر ہے، ایک چیز کی صرف کمی ہے، قربانی کی کمی ہے۔ اگر آپ کے شوہروں کا وقت اللہ کے راستے میں لگے اور مستورات 3 مہینوں میں اپنا 3 دن اپنے محرم کے ساتھ جماعتوں میں جاتی رہیں، سال میں 10 دن لگاتی رہیں، پھر 10 دن 2 مرتبہ لگ جاوے، پھر چلہ لگاوے، چلہ لگے تو 2 مہینہ بیرون جاوے۔ کتنی احمد آباد کی جماعتیں مستورات کی امریکہ میں کام کر کے آئی، جاپان میں کام کر کے آئی، موریشیس ڈربن میں کام کر کے آئی، تنزانیہ افریقہ میں کام کر کے آئی مستورات کی جماعتیں۔ ارے میری بہنوں، آپ کے شوہروں کو بھی بھیجو، آپ بھی اللہ کے راستے میں جاؤ۔ عورتوں کی جماعتوں نے، کتنی افریقن عورتوں نے ان عورتوں کی جماعتوں کو دیکھ کر اپنا ایمان قبول کیا ہے، اپنی یہودیت کو چھوڑا، نصرانیت کو چھوڑا۔ میری بہنوں، آپ تو نبی فاطمہ کی بیٹیاں ہو، خدیجہ کی بیٹیاں ہو۔ ہم نمونہ دنیا کی مرد عورتوں کو نہ بناوے، ہم لباس ویسا پہنیں گے جو لباس ہمارے بدن کو چھپا دے، ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہوگا، ہمارے گھر میں تعلیم ہوگی، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ہمارے گھر میں اللہ کا ذکر ہوگا، ہمارے گھر میں اللہ کی محبت کی باتیں ہوگی، اور دیرانی جیٹھانی میں محبت ہوگی۔ غلطی ہو جاتی ہے، کبھی انبن ہو جاتی ہے، ساتھ میں رہتے ہیں، لیکن دلوں میں کینے کو نہ پالے، اپنے دل کو بالکل پاک کر دے۔ دلوں میں کینہ رکھنے والوں کی شب برات کی رات مغفرت نہیں ہوتی، شب قدر کی رات مغفرت نہیں ہوتی۔ دلوں کی صفائی پر تو جنت واجب ہے، اپنے دلوں کو صاف کر لے، ہر ایک کے عیبوں کو چھپاوے، ہر ایک کی غلطی کو چھپاوے۔ کوئی بات ہمارے کان میں پڑے، ہم کسی کی عیب کو ظاہر نہ کریں، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ سب کو جانتا ہے، اللہ کے سامنے ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ میری بہنوں، اور اپنے گھروں کا ماحول دینداری والا بناؤ، اور اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجو۔ اجتماع کے موقع پہ 4 مہینوں کی جماعتیں جائے گی، چلے کی جماعتیں جائے گی، ہماری ہوروار سے کم ایک جماعت اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کی نکلے، چلے کی نکلے، ہمارے بیٹوں کا وقت اللہ کے راستے میں لگتا رہے گا، اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا اور اللہ پاک ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اس سے میری بہنوں، آپ سے عاجزانہ گزارش ہے، آپ سے درخواست کرتے ہیں، آپ سے ارادہ کر کے جاؤ، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں سادگی لائیں گے۔ اچھا کھانا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن سادگی کے ساتھ ہمارا لباس ڈھیلا ڈھالا ہو، ہمارے آنکھوں کا پردہ ہو، ہمارے گھر میں برقع اور پردہ ہو، ہماری بیٹیاں پردے میں رہیں، جوان لڑکے سنت والے ہو۔ کوئی باہر کا مہمان ہورواڑ کی گلی میں قدم رکھے، بچوں کے سروں کی ٹوپیاں دیکھ کر اور بچوں کی چہرے، جوان لڑکوں کے چہروں پر داڑھی کو دیکھ کر، یہاں کا پردہ دیکھ کر آنے والا مہمان اپنی زندگی کو بدلنے پر مجبور کرے۔ ارے سنت والا ماحول دیکھنا ہو، جس طرح مدینہ منورہ کا ماحول تھا، بسنگر نگر کے ہورواڑ میں چلے جاؤ، حلال روزی، پوری قوم زکوٰۃ نکالتی ہے، حرام کا شائبہ ہی نہیں، سود کا شائبہ نہیں، بیاج کا شائبہ نہیں، ہر ایک انسان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ بچہ بچہ نماز کا پابند ہے، مسجد فجر میں بھر جاتی ہیں، عورتیں تہجد گزار ہیں، راتوں کو جلدی سونے کی عادی ہیں، صبح میں جلدی اٹھنے کی عادی ہیں۔ یہ ماحول ہمارے ہورواڑ کا بن جائے، لیکن ہم محنت کریں۔ دیکھو
افراد سے معاشرہ بنتا ہے۔ ہر فرد، ہر عورت ارادہ کر کے جاوے مجھے میرے گھر میں اس طریقے پر گھر کو تیار کرنا ہے، بچوں کو تیار کرنا ہے، ایک گھر بنے گا دوسرا گھر بنے گا۔ نیکی نیکی کو کھنچتی ہے اور برائی برائی کو کھنچتی ہے۔ اس نے ایسی شادی کی، میں ایسی شادی کروں گی میرے بیٹے کی، یہ دکھاوے کی بنیاد پر نبی کے سنتوں کے جنازے نکلیں گے، یہودی خوش ہوں گے، نبی کے دشمن خوش ہوں گے، اللہ کا دشمن خوش ہوگا، اللہ ناراض ہوگا۔ شادی تو ہو جائے گی، کھانا تو ہو جائے گا، مستیاں ہو جائے گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند دنوں کے بعد حالات شروع ہو جائیں گے، اور حالات جب آتے ہیں گھروں کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں، سنگ مرمر کے مکان کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، جوان لڑکے ماں باپ کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ حالات اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرماوے۔ میری بہنوں، جنت کو یاد کرو، جہنم کو یاد کرو، موت کو یاد کرو۔ قبر میں جانا ہے، قبرستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ قبر میں جانا ہے، اور قبر کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے۔ ارے میری بہنوں، قبر کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے، قبر کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے۔ قبر روزانہ کہتی ہے میں تو کیڑے مکوڑے کا گھر ہوں، میں تو اندھیرے کا گھر ہوں۔ قبر میں جانے کے بعد پتہ چلے گا زندگی کیسے گزاری۔ آج سے میری بہنوں توبہ کر کے جاؤ، گناہوں سے میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں۔ اللہ کو بندے کی توبہ بہت پسند ہے۔ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ایک ماں جتنے اپنے نافرمان بیٹے سے راضی نہیں ہوتی، رب العالمین اپنی نافرمان بندی سے اتنا جلدی راضی ہو جاتا ہے، اور اپنے آنکھوں میں آنسو بہا لے اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پروردگار عالم ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد انشاءاللہ ہماری مستورات تشکیل کر کے پرچہ مسجد کے اندر بھیجوا دے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے۔ مولا ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے قصوروار ہے، اے اللہ بڑے مجرم ہے، بڑے پاپی ہے، ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، رات کے اندھیروں میں دین کے اجالوں میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیے گئے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے، پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ امت بڑی گنہگار ہے مولا، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور موبائلوں نے ہمارے دل کے ایمان کو کمزور کر دیا، ہمارے دل کی دنیا کو ویران کر دیا۔ ہمارا آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو گیا، زبان کے بول غلط ہو گئے، کانوں کا سننا غلط ہو گیا، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنس گیا۔ مولا ہمیں معاف کر دے، ہم نے بڑے گناہ کیے گئے، آپ بڑے مغفرت کرنے والے رب ہے۔ مولا ہم کمزور ہے، جسم بھی کمزور ہے، ایمان بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، ہمارا معاشرہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مولا ماحول کا اثر، موبائل کا اثر گھر گھر میں زندہ ہو رہا ہے، دیندار گھروں کے اندر بھی آ رہا ہے۔ مولا تو ہی ہمیں بچا لے، تو ہی ہمیں بچا لے۔ اے اللہ اسلامی معاشرہ ہمارے اس محلے میں خاص طور پر اور پوری دنیا میں عام طور پر مسلمانوں میں اسلامی معاشرہ زندہ فرما دے۔ یا اللہ اچھے اخلاق زندہ فرما دے، اخلاق رذیلہ سے بچا دے، اخلاق حسنہ کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہمارے معاملات کو صاف فرما دے، عبادات میں جان پیدا فرما دے، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ہورواڑ میں صبح میں 4 بجے گھروں کی لائٹیں چالو ہو جائے، ماں مصلی پر بیٹھ کر رو رہی ہو، باپ مصلی پر بیٹھ کر رو رہا ہو، راتوں کو جلدی سونے کی عادت ہو جائے، جوان لڑکے گھروں میں راتوں کو رو رہے ہو، قرآن کی تلاوت زندہ ہو، اللہ تیرا ذکر زندہ ہو۔ ایسا ماحول یہاں تھا مولا، اے ماحول دوبارہ زندہ فرما دے۔ فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بھر جائے، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پر ٹوپی پہن کر آ جائے، بیٹا تو کیوں آیا؟ میری ماں تہجد میں اٹھی تھی، میری ماں نے مجھے فجر میں اٹھایا، جب میں گھر سے نکلا میری ماں قرآن پڑھ رہی تھی۔ ایسا ماحول ہمارے گھر میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ تسبیحات زندہ فرما دے،
ذکر زندہ فرما دے، ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے یا اللہ۔ یہ تنگ لباس اور یہ فٹ لباس، زمانے کا فیشن لباس جو تیرے دشمنوں کا لباس ہے، یہ لباس سے ہماری بیٹیوں کو بچا دے، ہماری بہنوں کو بچا دے، ہماری مستورات کو بچا دے، ہمارے جوان لڑکوں کو دین کا پابند بنا دے۔ چاروں طرف گناہ ہی گناہ ہے، چاروں طرف غلاظتیں کی غلاظتیں ہے، چاروں طرف گناہ کی گناہ ہے یا اللہ۔ جوان نسل کو بچا دے۔ کتنی مسلمان بیٹیاں چیٹنگ کرتے کرتے غیروں کے پھنس گئی، بیٹیوں نے ماں کا بھی انکار کیا، باپ کا بھی انکار کیا، اپنی سوسائٹی کا بھی انکار کیا، غیروں کے حوالے ہو گئی اے اللہ، غیروں کے شمشان میں جا کے جل گئی۔ میرے مولا کریم ہماری جوان بیٹیوں کی ایمان کی حفاظت فرما دے۔ میرے مولا بہت ڈر لگتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیا ہونے والا ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس گناہوں سے لدا ہوا ہے جو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بچا دے، ہمیں تیرا تعلق دے دے، ہمیں تیری محبت دے دے، ہمیں تیری رضا دے دے۔ بڑے گناہ کیے میرے مولا، ہم اقرار مجرم ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ تو نے بڑے بڑے انسانوں کی زندگی کو بدل کر تیرا بزرگ بنا دیا۔ رابعہ بصریہ تیری کتنی نیک بندی تھی میرے مولا، ہماری عورتوں کو صحابیات والی جیسا نمونہ بنا دے، فاطمہ والا نمونہ ہمارے گھر میں پیدا فرما دے، ہماری جوان نسل کو ایمان کی حفاظت فرما دے۔ مولا کریم پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ دنیا میں اسلامی حالات، دنیا میں مولا کریم اسلام کو زندہ فرما دے، حق کو زندہ فرما دے، باطل کو ختم فرما دے۔ اے میرے مولا دعوت کے کام کی حفاظت فرما دے، کام کرنے والوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، مدارس اسلامیہ کی خانقاہوں کی بہت کم خانقاہیں رہ گئی میرے مولا، بہت تیرے کم نیک بندے دنیا میں بچے گئے۔ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے شیخ خدم مولا قبر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، خاص طور پر ان کی صحت میں برکت عطا فرما دے، عافیت مقدر فرما دے۔ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا احمد لاڈ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما دے، مولانا عثمان صاحب کی زندگی برکت عطا فرما دے، ہمارے استادوں کی زندگی میں برکت دے دے یا اللہ، خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے۔ ہماری والدہ، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے شاگردوں کی مغفرت فرما دے، شاگردوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اس سوسائٹی کے ایک ایک انسان کی حفاظت فرما دے، ایک ایک انسان کی حفاظت فرما دے۔ حافظ یونس صاحب بلاڑی بیمار ہے مولا کریم، ان کو شفائے کاملہ دائم عطا فرما دے، خوب ان کی عمر برکت عطا فرما دے۔ جتنے غربار میں جتنے بیمار ہیں، جتنے مسلمان بیمار ہیں، ان تمام کو شفائے کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے اس مدرسے کی حفاظت فرما دے، ہمارے دارالعلوم کی حفاظت فرما دے، ترقی کے پھلنے اور پھولنے کا ذریعہ بنا دے۔ علماء کی جماعتیں پیدا ہو کے نکل لگی ہو، مفتیان کرام رونے والے وہاں سے پیدا ہو لگی ہو، غیر سے شکلیں و صورتیں پیدا فرما دے، ایسے افراد تیار فرما دے، مخلصی کی جماعت پیدا فرما دے۔ اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ تیرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں، برکتوں کی دعائیں مانگی ہیں، اللہ ہم بھی تیرے سامنے خیر کا سوال کرتے گئے، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں مقدر فرما دے۔ یا اللہ جن شرور سے، جن تکلیفوں سے، لا علاج بیماریوں سے، یا اللہ گناہوں میں پھنسنے سے جو تیرے نیک بندوں نے تیرے سامنے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمارے اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔